بچتا ہوا کہا رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی، اور قیامت کے دن بھی کہے گا رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ بریلی کے امام کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا نامدار مرید کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہیں یاسین اور کہیں طٰہٰ و مزمل و مدثر کہہ کے پکارتا ہے۔ ہاں وہی کالے کالے زلفے والے نوری نوری چہرے والے جن کی صفت بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت مجدد دین و ملت چراغ بزم رسالت اچھے رضا میرے رضا پیارے رضا سچے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا ہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا ہوں تجھے، باغ خلیل کا گل صحبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے میرے رضا نے اچھے رضا نے سچے رضا نے میٹھے رضا نے لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، مالک کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مالک کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پھر جب قلم اٹھاتے تو اتنے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے 12 نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے 12 نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گیا تو بادشاہ بھر دو پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال سب کا نور کا، یا رسول اللہ تیری تو نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا۔ میرے عزیزو، حضور علیہ السلام اللہ کے فرمان کو بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دوں گا۔ حالانکہ تمام عبادتیں خدا کے لیے ہے، حج بھی خدا کے لیے، زکوٰۃ جتنے سب خدا کے لیے ہے، لیکن اس روزے کے لیے اتنا بڑا ثواب کیوں؟ کبھی غور کیا ہے اتنا بڑا ثواب کیوں؟ آخر اس کی تہ تک دیکھا گیا، اس کو اچھے چھان بین کیا گیا، علماء اہل سنت و اولیاء کرام نے اس کی تہ تک پہنچ گئے، جاننے کے بعد اس کی تحقیق کرنے کے بعد معلوم چلا کہ روزے میں ایک چیز ایسی ہے کہ جو رب سے قریب کرتی ہے، وہ چیز یہ ہے ہوا یطعم ولا یطعم، تمام چیزوں کو اللہ کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا پلاتا ہے، جو زمین پہ رہتے ہیں اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے، جو آسمان میں رہتے ہیں اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے، جو زمین پر رہتے ہیں اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے، اللہ انسان کو کھلاتا ہے، اللہ جنات کو کھلاتا ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے، اللہ ہاتھ والے کو کھلاتا ہے، اللہ پیر والے کو کھلاتا ہے، اللہ بغیر ہاتھ والے کو کھلاتا ہے، اگر اللہ بغیر پیر والے کو کھلاتا ہے، اللہ دیکھنے والے کو کھلاتا ہے، اللہ بغیر دیکھنے والے کو کھلاتا ہے، اللہ سجدوں کو کھلاتا ہے، اللہ صحیح بغیر سجدوں کو بھی کھلاتا ہے، اگر اللہ اولیاء کرام کو بھی کھلاتا ہے، اللہ بغیر اولیاء کرام کو بھی کھلاتا ہے۔ ذرا ان کھانے والوں سے پوچھئے کہ اے کھانے والے ذرا بتا تو کس کی نعمت کھا رہا ہے، اے کھانے والے ذرا بول تو کس کی نعمتیں کھا رہا ہے، اے کھانے والے تو ذرا بتا تو کس کا
یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا غوث. روزہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ رحمتوں سے لبریز ہے. اس کا پورا مہینہ ساعتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جس میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، افطار کا شگوف رہتا ہے، سحری کا نور دکھتا ہے، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اس میں قرآن کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے. اس مہینے میں قرآن کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اس کی مطلب جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اسی کے مہینے میں حضرت مولا علی کی شہادت بھی ہوئی، سید کفایت علی کافی کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی. حضرت عائشہ جو حضور کی سب سے پیاری زوجہ تھی، ان کی شہادت بھی اسی ماہ میں ہوئی. حضرت جتنے بھی مطلب حضرت اکثر اولیاء کرام وغیرہ کی شہادت بھی اسی کے مہینے میں ہوئی. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جتنی تعریف کی جائے اس کی کم ہے میرے عزیزوں. لیکن یہ ماہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. یہ جو ہم اکثر علماء کا قول ہے کہ یہ جمعہ تھا، یہ آخری الوداع جمعہ تھا میرے عزیزوں. لیکن ہم نے اس رمضان میں کیا کہ ہم نے اس رمضان میں رب کو راضی کیا؟ نہیں کیا. کہ ہم نے اس رمضان میں صحیح سے روزہ رکھا؟ نہیں رکھا. میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہوں کہ کچھ لوگ روزے کے رمضان کے مہینے میں بھی ہوٹل میں بیٹھ کے کھا رہے تھے. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ 11 مہینے میں ایک مہینہ ایسا، 12 مہینے میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں خدا کو راضی کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی ہم خدا کو راضی نہیں کرتے. ہم آج نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا ہم نے دامن پکڑا بھی ہے؟ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. کیا دامن پکڑا بھی ہے؟ نہیں، ہم نے دامن پکڑا تک نہیں ہے. اگر ہم دامن پکڑ لیتے تو آج ہم روزوں کو ترک نہیں کرتے، ہم نمازوں کو ترک نہیں کرتے، سنتوں کو ترک نہیں کرتے. اگر ہم دامن پکڑ لیتے تو آج ہم کیا سے کیا بن جاتے. میرے عزیزوں، آج اگر ہم دامن پکڑ لیے ہوتے تو فرض تو دور کی بات ہے، سنت کو بھی ترک کرنا چھوڑ دیتے. سنت بھی چھوڑیے، نوافل کو بھی ترک کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آج ہم بڑے زوروں شوروں سے نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مولا علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن میرے عزیزوں، میری باتوں کو نوٹ کر لیجیے. جب آپ غلام کے دامن کو پکڑ لیتے تو ان کے بتائے ہوئے قول کو، ان کے بتائے ہوئے فرمان کو چھوڑ، ان کو بتائے ہوئے فرمان کو ترک کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کہ ان اولیاء کرام نے روزہ نہیں رکھا تھا، کیا ان اولیاء کرام نے نماز نہیں پڑھا تھا؟ جی بالکل پڑھا تھا، لیکن ہم پھر بھی ان کے باتوں کو فراموش کر بیٹھے. ہم ان کی باتوں کو فراموش کر بیٹھے. یہ جو مزار پہ لیٹے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ میرے عزیزوں، تب تک وہ ولی نہیں ہوگا جو روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے. اور ان کو جو ولایت ملی سب اسی کا صدقہ ہے. آج ہم کہتے ہیں حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا پکڑے بھی ہیں آپ؟ بالکل نہیں. اگر پکڑ لیتے تو نماز کے پابند ہو جاتے ہیں آپ. اگر آپ پکڑ لیے ہوتے تو آج کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. میرے عزیزوں، جس نے رسول کے دامن میں پناہ لی تو وہ صدیق اکبر بن گیا. جس نے رسول کے دامن میں پناہ لی وہ فاروق اعظم بن گیا. جس نے رسول کے دامن میں پناہ لی وہ عثمان غنی بن گیا. جس نے رسول کے دامن میں پناہ لی وہ مولا علی بن گیا. جس نے خواجہ غریب نواز کے دامن میں پناہ لی وہ بابا فرید بن گیا. جس نے امیر خسرو، جس نے نظام الدین اولیاء کے دامن میں پناہ لی تو وہ امیر خسرو بن گیا. جس نے غوث اعظم کے دامن میں پناہ لی تو وہ اپنے آپ کو قادری لگانے لگا. جس نے غوث اعظم کے دامن سے پناہ لے لی وہ اپنے آپ کو غلام قادری کہنے لگا. جس نے اعلیٰ
ہم ان سے عشق کرتے ہیں، ہم ان سے عشق کرتے ہیں. نہیں، یہ اصل عشق نہیں ہے. اگر آپ ان سے اصل میں عشق کرتے تو ان کی ہر باتوں پر آپ عمل کرتے. لیکن کہاں ہم ان کے باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ کہاں ہم غوث اعظم کے قول پہ عمل کرتے ہیں؟ کہاں ہم خواجہ غریب نواز کے قول پہ عمل کرتے ہیں؟ آج تو ہم ان کے باتوں کو بھول چکے ہیں، آج ہم ان کی نصیحتوں کو بھول چکے ہیں، آج ہم ان کے کردار کو بھول چکے ہیں. بھائی اولیاء کرام تو وہ ہیں جو اپنے نظر سے تبلیغ کرتے ہیں اور تلواروں سے نہیں کرتے بلکہ اپنے نظروں سے تبلیغ کرتے ہیں. ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ غوث اعظم دستگیر نے تلواروں سے دین نہیں پھیلایا بلکہ اپنے نظروں سے دین پھیلایا. علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، غوث اعظم نے کیا تلوار اٹھائی تھی؟ نہیں، بلکہ اپنے نظروں سے ایک چور کو ابدال بنا دیا. آج ہم کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، یہ لوگ جو آئے تو ان لوگ تلواروں سے ہندوؤں کا دل جھکا دیا، ہندوؤں کا سر جھکا دیا. لیکن اے کالے جو پڑھنے والے نوجوانوں، ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو. میں مانتا ہوں کہ محمود غزنوی نے، صلاح الدین ایوبی نے، اتب الغازی نے سارے کافروں کا سر جھکایا تھا. لیکن ہندوؤں کے دلوں کو جھکانے والا میرا معین الدین چشتی ہی تھا نا. معین الدین چشتی تھا نا، میرا غریب نواز تھا نا. یہ اولیاء کرام کا بہت بڑا رول رہا ہے، بہت بڑا کردار رہا ہے عالم اسلام پر. آپ ابھی ان کی اہمیت نہیں سمجھ پائیں گے، جب قبر میں جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ نعرہ لگاتے رہے ایسے، لیکن دل میں اولیاء کرام کی محبت نہیں، دل میں ان اولیاء کرام کو بسائے نہیں ہیں آپ. اگر بسا لیے ہوتے نا تو آپ کی داڑھی اچھے سے رہتی، آپ داڑھیوں پر کلر کرنا چھوڑ دیتے. آج بتائیے تو دن بھر میں کتنے نبی پر درود پڑھے؟ آپ لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے تو کتنے لوگ آج دن بھر میں نبی پر درود پڑھے؟ بس یہ چند لوگ ہیں. تو نبی پر درود تو اللہ اس کے فرشتے پڑھتے ہیں، یہ اولیاء کرام بھی پڑھا کرتے ہیں. لیکن نعرہ کیا لگاتے؟ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نعرہ ہی لگاتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ ہی لگاتے ہیں احمد رضا کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی پہلے پکڑ تو لو، اس کے بعد دامن چھوڑنے والی بات آئے گی. پہلے ان اولیاء کرام کے دامن سے لپٹ تو جاؤ، پھر دامن چھوڑنے والی بات تب پیدا ہوگی. لیکن کیا ہے آج کا معاملہ؟ آج ہم دامن تو پکڑے نہیں ہیں لیکن خوب نعرہ لگاتے ہیں کہ ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ابھی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو روزے سے دور ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک بھی روزہ نہیں رکھتے. تو کیا یہی منہ لگے جائیں گے کہ ہمارے حضرت جنت لے جائیں گے؟ یہی آپ کا ارادہ ہے؟ اگر یہ ارادہ لے کے ہیں تو پھر قیامت کے دن یہ اولیاء کرام بھی بولیں گے تو میرا منہ نہیں ہے. اگر ایسے دل میں ہے ارادہ آپ کا، لیکن ہمیں اچھا بننا ہے، ہمیں ان اولیاء کرام کے کردار کو پیدا کرنا ہے. کیونکہ جب ان اولیاء کرام کے کردار کو پیدا کیجیے گا، ان کی محبت ڈالیے گا اپنے دلوں پہ، تو مخدوم سنہ بن کر چمکیے گا، مخدوم سنہ کا فیض پائیے گا، مخدوم سنہ کی طرح بنیے گا. جب ان اولیاء کرام سے محبت رکھیے گا، امام احمد رضا کی طرح بنیے گا. جب ان اولیاء کرام سے محبت رکھیے گا تو تاج الشریعہ جیسا بنیے گا. جب ان اولیاء کرام سے محبت رکھیے گا تو حضور رئیس العابدین جیسا بنیے گا. جب ان اولیاء کرام سے محبت رکھے گا تو غلام دستگیر جیسا بنیے گا. جب ان اولیاء کرام سے محبت رکھیے گا تو غوث اعظم جیسا بنیے گا. اور جب ان اولیاء کرام سے آپ محبت رکھیے گا تو خواجہ اجمیری بن کے چمکیے گا. ہمیں ان اولیاء کرام کی محبت کو اپنے دل میں بسانی ہے، ورنہ جب تک یہ اولیاء کرام بھی نہیں آئیں گے تو جتنا نعرہ لگا لو کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آل نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جب تک ان کو دل میں بلاؤ گا نہیں نا تب تک کوئی حضور بھی دل مانے نہیں. آج جو لوگ صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں، میری بات نوٹ کریے کہ صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں. تمہارے دل میں تب تک حضور نہیں جائیں گے جب تک تمہارے دل میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حیدر قرار کی محبت نہ ہو. کیوں؟ کہ جب تمہارے دلوں میں حضرت صدیق اکبر کی محبت رہے گی تو وہ تمہارے دلوں پر سانس رکھ کے مدینہ بنائیں گے اور مدینہ پانے کو آواز لگائیں گے کہ یا رسول اللہ اب اس کے دل میں آ جائیے، اس کا دل مدینہ بن چکا ہے. پہلے
دلوں میں ڈالنی ہے ورنہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. میری بات کو آپ نوٹ کریے کہ یہ اولیاء کرام ایسی ذات ہے, یہ ایسی ذات ہے اولیاء کرام کہ فاحشہ جیسی گندی عورت کو بھی نیک بنا دیتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی کا نام سنا ہے؟ بایزید بسطامی ایسے ولی کہ جو ایک دن اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں, آرام فرماتے وقت ان کے دربار میں ایک مرید آیا, کہنے لگا حضرت, کہنے لگا حضور ہمارے علاقے میں, ہمارے گاؤں میں ایک عورت گھس آئی ہے, اس کا نام فاحشہ ہے, وہ زنا کا اڈا کھول کے رکھی ہے, وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم سے زنا کرو. لیکن جب بایزید بسطامی نے یہ بات سنی تو بایزید بسطامی کا دل تڑپ اٹھا, بایزید بسطامی رونے لگے, کہا اس کے گھر میں مجھے لے چلو. بایزید بسطامی گئے, مصلی لے کے گئے, تصویر لے کے گئے, اس کے گھر کے باہر بچھا دیے. لیکن میری بات سنیے, وہ بایزید بسطامی کا زمانہ تھا. اگر وہی تبلیغ اسی طرح تبلیغ اگر آج کے علماء کرتے تو فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ یا پھر انسٹا پہ ڈالا جاتا, کہتے کہ دیکھو یہ عالم کہاں. اگر وہی ہمارے طرح ہوتے, ہمیں اپنی سوچوں کو بھی سوچ کو بدلنی ہے کہ ہمیں پورا چیز دیکھنا ہے کیا کرنے گئے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے. بہرحال میری باتوں کو سنیے کہ گئے مصلی بچھا کے تسبیح لیے اور اللہ اللہ کہنے لگے. ان کو دیکھ کے کچھ اس طرح فیلنگ آ رہی تھی کہ ہاتھ میں تسبیح, بغل میں مصلی, لب پہ جاری اللہ اللہ. ان کو بیدم شباسی کا شعر یاد آ رہا تھا کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی چاپانا, بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی چاپانا. عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا نا, اور کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آنکھ لگائی تھی, اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے ڈوبانا, اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض سراسی ہے, اجمیر کا ساقی ہوں بغداد کا میں کھانا. مجمع سے آواز نہیں آ رہی, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کہہ دیے سبحان اللہ. ابھی بھی ہاتھ کم ہے, ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ. چلیے ان اولیاء کرام کے نام کو اٹھا کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ. پورے مجلس اللہ بائک یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو اللہ بائک یا رسول اللہ. ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا ہے کہ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور یہ صرف میرا کہنا نہیں ہے, تمام اولیاء کرام کا بھی ہی دل میں ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا. جتنے اولیاء کرام دل میں آئے سب کے دل میں ہی تمنا رہی انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے عزیزو, مجھے لگ رہا آپ کو سننے کا موڈ نہیں ہے, ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ کم نظر آ رہے ہیں یار, میں بڑی دور سے آیا, 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا خانقاہ بخاری گائسرا شریف سے, تو میرے آنے کا قصر پورا بند کر دیجیے بس. میں روزہ رکھا یہاں پر آیا ہوں آپ کے پاس, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ. ذرا اور جوش سے کہیے, آپ بیٹھے ہیں پارا شریف میں لیکن فیل نہیں چاہیے کہ مدینہ شریف میں بیٹھے. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ, اور یا رسول اللہ. ہاں لگ رہا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں محفل میں, ابھی محفل زندہ ہوئی ماشاءاللہ. ذرا میری باتوں کو نوٹ کریے گا, یہ اولیاء کرام ایسی ذات ہے کہ جن کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے. میں بات کر رہا تھا بایزید بسطامی کی, تو بایزید بسطامی تصویر دے کے اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں. اتنے دیر میں فاحشہ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب آئیں گے کب آئیں گے. جب دروازہ کھولتی ہے تو اس نے پہلے سوچا کہ ابھی بہت لوگ آ گئے ہوں گے. جب دروازہ کھولتی ہے دیکھتی کوئی نہیں ہے, تصویر ہاتھوں میں ہے اور مصلی بچھائے ایک بزرگ اللہ 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 کر رہے ہیں. پھر بایزید بسطامی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کیا تمہیں فاحشہ ہو؟ فاحشہ کہنے لگی جی ہاں میں ہی فاحشہ ہوں. تو پھر بایزید بسطامی نے کہا کہ تم کو میں اتنا رقم دیتا ہوں, تم جو میں تم کو کہوں گا وہ تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ فاحشہ کہنے لگی جی جی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. فاحشہ کو اتنا رقم دے دیا گیا. فاحشہ کو کہا گیا اے فاحشہ جاؤ مصلی لے کر آ, وضو بنا کر آ, ایک کالی چادر لے کر آ. فاحشہ گئی, مصلی لے کر آئی, وضو کر کے آئی, کالی چادر لے کر آئے. جب بایزید بسطامی 2 رکعت نفل پڑھاتے ہیں, نفل پڑھانے کے بعد سجدے
बोलना है, अल्लाह के वली का बोलना हकीकत में खुदा का बोलना है। और एक बात नोट कर लीजिए, जब कोई अल्लाह के वली कुछ बात कहते तो वो पत्थर की लकीर है, जब कोई अल्लाह के वली कुछ बात कहते तो वो बात होके रहती है। क्यों? क्योंकि जब जबान तो अल्लाह के वली की होती है, लेकिन कहना खुदा का होता है, कहना खुदा का होता है। मेरे अजीजों, हमें हर हाल में अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखनी है। अगर इनके दर से फिर गए तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना थे, अगर इनके दर से दगाबाजी करने लग गए तो दुनिया तुम्हारे ठोकरों पे नहीं बल्कि तुम दुनिया की ठोकरों पे हो जाओगे। इसीलिए कभी अल्लाह के वलियों की से गद्दारी ना करो, अल्लाह के वलियों से हरदम वफादारी करो, अल्लाह के वलियों से कभी बेवफाई ना करो बल्कि उनसे हर वक्त इश्क करो। क्योंकि जब अल्लाह के वलियों से तुम इश्क करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारा हो जाएगा, मुस्तफा भी तुम्हारे हो जाएंगे। बस दुनिया में तमन्ना ही क्या है कि अल्लाह भी जब हो जाए, मुस्तफा भी जब हो जाए। मेरे अजीजों, सब कोई जितने लोग दुनिया में आए सबके दिल में यही तमन्ना है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, दिल में यही तमन्ना रही अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, दिल में यही तमन्ना रही अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, दिल में यही तमन्ना रही अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए। लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा जाने रहमत की जात पर, जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा मेरे मुस्तफा मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह ने क्या चाहा? मेरे मुस्तफा मुझसे राजी हो जाए। इसी की तर्जुमानी इमाम ने किया कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। आप लोग की दामत तहसील की आवाजें नहीं आ रही, जरा आप लोग भी कहिए सुभान अल्लाह। कहने की हाजत ना पड़े, जैसे आप लोग कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे नाम पर मत कहिए, सैयद औलिया के नाम पे कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग तो बड़े समझदार आदमी हैं माशाल्लाह, तो आप लोग कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग तो खुद मचल के कहिएगा सुभान अल्लाह। मैं बोल किसी और टॉपिक पर रहा था, लेकिन चर्चा जब औलिया कराम का हो रहा था, मैं भी सोचा औलिया कराम के सामने कुछ बोलूंगी। इसीलिए कहता हूँ, जरा साहब औलिया कराम से मोहब्बत रखोगे तो बस जन्नत जाने के लिए इतना ही काफी है। औलिया किराम की जब मोहब्बत दिल में आएगी तो मुस्तफा जाने रहमत की भी मोहब्बत दिल में आएगी। जब औलिया किराम का इश्क तुम्हारे दिल में बसेगा तो मुस्तफा जाने रहमत का दिल इश्क भी तुम्हारे दिल में बसेगा। जब मुस्तफा जाने रहमत का इश्क तुम्हारे दिल में बस जाएगा तो तुम अल्लाह वाले हो जाओगे, तब तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ मुतमईन होगा। इसीलिए सबसे पहले औलिया किराम को हमें वसीला बनाना है, औलिया किराम से हमें वसीला जोड़ना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है वब्तगू अलैहिल वसीला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीला, यानी कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। तो वसीला क्या है? ये औलिया किराम एक वसीला है। वसीला क्या है? ये औलिया किराम जितने हैं सारे वसीला है। वसीला राम दस्तगीर सहाबे जितने औलिया किराम है सारे वही वसीला है, और वो नबी करीम भी वसीला है। और नबी करीम से भी हमें इश्क रखनी है, नबी करीम से इश्क इस तरह रखनी है कि उन्हें जाना, और मैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस तरह इश्क रखना है नबी करीम से। आजकल के लड़के जो लड़कियों पे मर रहे हैं, मेरी बात को जरा नोट करिएगा। ऐसी लैलाओं को दिल देके क्या फायदा जो हर घड़ी अपना मजनू बदलती है। दिल देना है तो मदीने वाले के साथ कर दो, जो न पैदाइश से भूला ना आखिरत में भूलेगा, ना अभी भूलता है। वो नबी जो पैदा हुआ कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, और क़यामत के दिन भी कहेगा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। बरेली के इमाम कहते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, उसी की याद को अपनी आदत में बनाइए, उन्हीं का जिक्र हर घड़ी कीजिए। और इन औलिया किराम से भी इश्क रखिए और नबी से भी इश्क रखिए, क्योंकि यही एक वसीला है जन्नत ले जाने का। मेरे अजीजों, वक्त काफी हो चला, मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तवील लंबी नहीं करना चाहूंगा। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमें सच्चा पक्का आशिक रसूल बनने की तौफीक अता फरमाए।
اور ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔